داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 249۔ سائقہ تھیلے سے نکلی تو اس کے منہ میں سے کپڑا نکال دیا گیا۔ کمرے میں دیا جل رہا تھا۔ سائقہ کو دو آدمی کھڑے نظر آئے۔ اس نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تم نے یہ کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ محفوظ طریقہ یہی تھا، کمرے میں کھڑے دو آدمیوں میں سے ایک نے جواب دیا۔ راستے میں کوئی بھی تمہیں ہمارے ساتھ چلتا دیکھ سکتا تھا، یہ ضروری تھا کہ تمہیں بھی چھپا کر لایا جائے۔ مجھے پہلے کیوں نہ بتایا کہ تم یہ طریقہ اختیار کرو گے؟ سائقہ نے پوچھا۔ میں تو یہ سمجھی تھی کہ یہ تم نہیں ہو، کوئی ڈاکو ہیں اور مجھے سچ مچ اغوا کیا جا رہا ہے۔ ہمارے طریقے کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں، دوسرے آدمی نے کہا۔ کیا تمہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ مجھے کہیں اور لے جا رہا تھا؟ سائقہ نے پوچھا۔ یہ یقین تو ہمیں اسی وقت ہو گیا تھا جب تم اس کے ساتھ گھر سے نکلی تھیں، ایک آدمی نے جواب دیا۔ اگر وہ تمہیں واقعی قید خانے میں لے جا رہا تھا تو چھوٹا اور سیدھا راستہ دوسری طرف تھا۔ وہ کھڑنالوں کے ویرانے میں تمہیں لے گیا اور پگڈنڈی سے ہٹ کر ایک راستے پر چل پڑا۔ ہمیں پختہ یقین ہو گیا کہ وہ تمہیں کہیں اور لے جا رہا ہے۔ اس نے کئی بار تمہارے قدموں کی آہٹ سنی تھی، سائقہ نے کہا۔ ایسی بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے۔ اندھیرے میں فاصلے کا اندازہ نہیں ہوتا تھا، اسے بتایا گیا۔ ہم تم دونوں کے تعاقب میں دور نہیں تھے، دور تک نظر نہیں آتا تھا، اس لیے تمہارے قریب رہنا ضروری تھا۔ سائقہ کے چہرے پر اطمینان تھا۔ وہ باڈی گارڈ کے ہاتھوں لاپتہ اور ذلیل و خوار ہونے سے بال بال بچ گئی تھی۔ دوسرے کمرے میں باڈی گارڈ کو تھیلے میں سے نکال کر اس کے منہ سے کپڑا نکالا گیا۔ اس کے سامنے 3 نقاب پوش کھڑے تھے۔ اس کی تلوار انہی نقاب پوشوں کے پاس تھی۔ کون ہو تم؟ اس نے بڑے رعب سے نقاب پوشوں سے کہا۔ میں والی موصل کا خصوصی محافظ ہوں، تم سب کو سزائے موت دلاؤں گا، مجھے جانے دو۔ والی موصل کی حفاظت اب خدا ہی کرے تو کرے، ایک نقاب پوش نے کہا۔ تم اپنی حفاظت کی فکر کرو۔ اس لڑکی کو تم کہاں لے جا رہے تھے؟ قید خانے میں اس کے باپ سے ملاقات کرانے لے جا رہا تھا، باڈی گارڈ نے جواب دیا۔ یاد رکھو، جس لڑکی کو تم نے اغوا کیا ہے اسے تم ہضم نہیں کر سکو گے۔ یہ خطیب المخدوم کی بیٹی ہے اور والی موصل غازی سیف الدین نے اپنا خصوصی محافظ اس کے لیے بھیجا تھا۔ اس سے تم اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ لڑکی لاپتہ ہو گئی تو والی موصل شہر کے گھر گھر کی تلاشی لے گا۔ تم شہر سے نکل نہیں سکو گے۔ تھوڑی دیر بعد غازی سیف الدین کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا محافظ اور خطیب کی بیٹی لاپتہ ہیں۔ شہر کی ناکہ بندی فوراً کر دی جائے گی۔ لڑکی کہاں ہے؟ سنو دوست، ایک نقاب پوش نے کہا، لڑکی یہیں ہے۔ اسے اغوا نہیں کیا گیا، اسے اغوا ہونے سے بچایا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ والی موصل سیف الدین کے لیے یہ لڑکی اہم ہے اور وہ اس کی تلاش میں اپنی پوری فوج لگا دے گا، کیونکہ لڑکی خوبصورت اور نوجوان ہے اور اس کا باپ قید خانے میں بند ہے۔ وہ سیف الدین کو دھتکار آئی تھی، پھر اس نے لڑکی کو ملاقات کے لیے اجازت دے دی اور کہا کہ اسے ایک آدمی اپنے ساتھ قید خانے میں لے جائے گا۔ ملاقات کا وقت رات کا رکھا گیا۔ تم بتا سکتے ہو کہ ملاقات دن کو کیوں نہ کرائی گئی؟ لڑکی نے ہمیں بتایا، ہم نے اس کی حفاظت کا انتظام کر لیا۔ تم اسے گھر سے ہی غلط راستے پر لے چلے تو ہم تمہارے تعاقب میں چل پڑے۔ تم نے 2-3 بار رک کر پیچھے دیکھا تھا، وہ ہم ہی تھے۔ تم نے جنہیں جھاڑیوں میں تلاش کرنے کی کوشش کی تھی وہ بھی ہم ہی تھے۔ ہم تو دن کی روشنی میں بھی کسی کو نظر نہیں آتے۔ تم نے اس لڑکی پر ظلم کیا ہے، باڈی گارڈ نے کہا۔ میں اسے اس کے باپ کے پاس لے جا رہا تھا۔ تم اسے اغوا کر کے لے جا رہے تھے، ایک نقاب پوش نے تلوار کی نوک اس کی شہرک پر رکھ کر ذرا سی دبائی اور کہا، تم اسے سیف الدین کے لیے لے جا رہے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہارا والی موصل کتنا کچھ رحم دل ہے، جس نے خطیب تک کو قید کرنے سے گریز نہ کیا اور اب اس کی بیٹی کو ملاقات کی اجازت دے رہا ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ محترم خطیب کا کیا جرم ہے، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ یہ عالم موصل میں تنہا نہیں،
وہ قید خانے میں ہے اور اس کی بیٹی تنہا نہیں۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ہم سیف الدین کا تختہ الٹ دیں گے، اس کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، ہم اسے کسی بھی وقت قتل کر سکتے ہیں، لیکن صلاح الدین ایوبی نے ہمیں سختی سے حکم دے رکھا ہے کہ کسی کو حسن بن صباح کے فدائیوں کی طرح قتل نہ کرنا۔ ہم میدان میں للکارتے اور قتل کرتے ہیں۔ تم صلاح الدین ایوبی کے آدمی ہو؟ باڈی گارڈ نے پوچھا۔ ہاں، نقاب پوش نے جواب دیا، ہم جانباز دستے کے سپاہی ہیں۔ اس نے تلوار کی نوک اس کی شہرک پر اور زیادہ دبائی تو باڈی گارڈ کی پیٹھ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ نقاب پوش نے کہا، تم سیف الدین کے خصوصی محافظ ہو اور ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہو، تم اس کے رازدان ہو، لڑکیاں اغوا کر کے اسے دیتے ہو۔ پوری تفصیل سے بتاؤ کہ سلطان ایوبی کے خلاف اس کے ارادے کیا ہیں۔ اگر بتانے سے انکار کرو گے یا کہو گے کہ تمہیں کچھ علم نہیں تو تمہارا حال وہی کیا جائے گا جو سیف الدین قید خانے میں اپنے مخالفین کا کرتا ہے۔ اگر تم سپاہی ہو تو اچھی طرح جانتے ہوگے کہ حاکم اور بادشاہ کے سامنے ایک محافظ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ باڈی گارڈ نے جواب دیا، میں اس کے ارادوں کے متعلق کیا بتا سکتا ہوں؟ ایک نقاب پوش نے اس کا سر ننگا کر کے اس کے بال مٹھی میں لے کر مروڑے اور جھٹکا دے کر اسے ایک طرف جھکا دیا، دوسرے نے اسے ٹانگوں سے گھسیٹ کر گرا دیا۔ ایک نقاب پوش اس کے پیٹ پر کھڑا ہو گیا، وہ 2-3 بار اس کے پیٹ پر اچھلا تو باڈی گارڈ کے دانت بجنے لگے، پھر اسے مختلف اذیتوں کا ذرا ذرا ذائقہ چکھایا گیا اور اسے کہا گیا کہ وہ وہاں سے زندہ نہیں نکل سکے گا۔ مجھے اٹھنے دو، اس نے کراہتے ہوئے کہا۔ اسے اٹھایا گیا۔ اس نے کہا، سیف الدین سلطان ایوبی کے خلاف لڑنا چاہتا ہے۔ یہ کوئی راز نہیں، ایک نقاب پوش نے کہا، ہمیں بتاؤ وہ کب اور کس طرح لڑنا چاہتا ہے؟ کیا وہ حلب اور حران کی فوجوں کے ساتھ اپنی فوج شامل کرے گا یا الگ لڑے گا؟ فوج دوسری فوجوں میں شامل کرے گا، باڈی گارڈ نے جواب دیا، لیکن ایسی چال چلے گا کہ اس کی فوج کی فتح الگ تھلگ نظر آئے۔ حلب اور حران والوں پر اسے بھروسہ نہیں۔ اپنے سالاروں کو اس نے کیا ہدایات دی ہیں؟ ایک نقاب پوش نے پوچھا۔ اس کا منصوبہ یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو پہاڑی علاقے میں محصور کر لیا جائے، باڈی گارڈ نے جواب دیا۔ صلیبی کتنی مدد دے رہے ہیں؟ صلیبیوں نے مدد کا وعدہ کیا ہے، باڈی گارڈ نے جواب دیا، لیکن سیف الدین انہیں بھی دھوکہ دے گا۔ صلیبی فوج کے چند ایک کمانڈر موصل کی فوج کو تربیت دے رہے ہیں۔ یہ نقاب پوش اور 2 آدمی جو دوسرے کمرے میں سائقہ کے ساتھ تھے سلطان ایوبی کے چھاپہ مار جاسوس تھے۔ ان کا رابطہ خطیب المخدوم کے ساتھ تھا، بلکہ خطیب ان کا نگراں اور سربراہ تھا۔ یہ گروہ سلطان ایوبی کے لیے آنکھوں اور کانوں کا کام کرتا تھا۔ موصل سے جو بھی اطلاع وہ حاصل کرتے تھے سلطان ایوبی کے جنگی ہیڈ کوارٹر کو بھیج دیتے تھے۔ موصل میں وہ مختلف کام دھندہ، ملازمت اور دکانداری کرتے تھے۔ خطیب قید ہو گیا تو یہ رات کو باری باری خطیب کے گھر کا پہرا دیتے تھے۔ ان لڑکیوں نے جو سائقہ کے گھر اسے تنہا سمجھ کر سونے آئی تھیں، انہی کے سائے حرکت کرتے دیکھے تھے۔ سائقہ نے ان لڑکیوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ سائے نہیں انسان ہیں، اس نے ایسا تاثر دیا تھا جیسے یہ جنات ہیں۔ ان آدمیوں کو معلوم تھا کہ سائقہ سیف الدین کے پاس باپ سے ملاقات کی اجازت لینے گئی ہے۔ واپس آ کر اس نے ان میں سے ایک آدمی کو بتا دیا تھا کہ رات کو ایک آدمی اسے قید خانے میں لے جانے کے لیے آئے گا۔ اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ سیف الدین نے اس کے ساتھ ناروا باتیں کیں اور اسے اپنے عقد میں لینے کی پیشکش کی تھی۔ اس آدمی نے اپنے گروہ کو بتایا۔ یہ سب بہت ذہین تھے۔ انہیں شک ہوا کہ سائقہ کو کسی اور طرف لے جا کر اسے غائب کر دیا جائے گا۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔